جس شخص میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں اس کی وجہ آخر کیا ہوتی ہے؟ ایسا شخص بلند ہمت اور حوصلہ رکھتا ہے، اس کے اندر برداشت کا حوصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتے وقت ہمت کرتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا بہادر اس کے سامنے ہو، وہ درست فیصلہ کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ مولا کائنات مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 460 میں فرماتے ہیں، بردباری اور صبر دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے، اور یہ دونوں بلند ہمتی کا نتیجہ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر اور بردباری جو ہے ان کا ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ یہ بردباری کیا ہوتی ہے؟ یہ بردباری ہوتی ہے تحمل مزاجی، اپنی سنجیدگی۔ انسان غیر سنجیدہ نہیں ہوتا، وہ سنجیدہ زیادہ تر رہتا ہے، وہ تحمل سے کام لیتا ہے، وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا، فیصلہ لینے میں ٹھہرتا ہے، وقت لیتا ہے، وہ ہر طرح سے سوچ سمجھ کے واقعات کا، ماحول کا اور لوگوں کے رویوں کا، ہر چیز کا اندازہ کرتا ہے، پہلے سمجھتا ہے، اس کے بعد نتائج کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور پھر وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے۔ ایسا شخص تحمل مزاج ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، یہ شخص عقل مند ہوتا ہے، تدبر رکھتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی یہی شخص جب یہ سب کچھ کرتا ہے تو یہ صبر بھی کرنا جانتا ہے، یہ صبر کیا ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے۔ ہم صبر کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص، کوئی ایسا طاقتور شخص ہم سے کوئی غلط بات کرتا ہے یا ہماری کوئی توہین کرتا ہے تو ہم اسے برداشت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے صبر کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اسے کہتے ہیں برداشت کرنا۔ یہ صبر کرنا نہیں ہوتا، صبر کرنا الگ ہوتا ہے، برداشت کرنا الگ ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ کسی کو منہ توڑ جواب دے سکوں یا کسی کی توہین کا جواب توہین سے دے سکوں، کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا صحیح مقام اس کو دکھا سکوں، اس کے بات کو غلط ثابت کرنے میں مجھے کوئی آر نہ ہو، کوئی خوف ڈر نہ ہو، اس وقت اگر میں صبر کر جاتا ہوں، برداشت کر جاتا ہوں، کسی کی توہین نہیں کرتا ہوں، کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں لیکن برداشت کرتا ہوں کہ تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے، اس کا کوئی نقصان نہ ہو، کسی طرح کی زیادتی میں اس سے نہ کر سکوں، اسے صبر کرنا کہتے ہیں۔ دوسری صورت میں انسان برداشت کرتا ہے، وہ صبر نہیں ہے۔ یعنی یہ صبر کرنا اور کسی طریقے سے کسی کا نقصان نہ ہونے دینا، تحمل مزاجی کا انسان اپنی طرف سے یہ سوچ کر نہیں کہ اس کا نقصان ہو جائے گا، وہ اپنا کسی بھی طریقے سے جو ہے دوسرے کا جواب چونکہ نہیں دے سکتا ہے اس لیے برداشت کرتا ہے، خاموش ہو کے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، نہیں، وہ ہر بات کو اس طریقے سے لیتا ہے کہ اس کو اگر کرنی چاہیے تو وہ کرتا ہے، اور اگر اس میں سمجھتا ہے کہ اس کا نہیں، دوسروں کا کسی کا نقصان ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ تحمل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ شخص وہ ہے کہ جو تحمل اور بردباری بھی رکھتا ہے اور صبر بھی رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں اس کی وجہ آخر کیا ہوتی ہے؟ ایسا شخص بلند ہمت اور حوصلہ رکھتا ہے، اس کے اندر برداشت کا حوصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتے وقت ہمت کرتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا بہادر اس کے سامنے ہو، وہ درست فیصلہ کرتا ہے، اور اس نقصان کا، اس بڑے طاقتور کا سامنا کرنے کا، جو اسے پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اس کو نقصان ہوگا، اس کی فکر نہیں کرتا ہے، اس کی سوچتا نہیں اس بارے میں، یا اس طرح سے وہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے غلط فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ یہ شخص ایک بلند ہمت رکھتا ہے، بلند حوصلہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے بڑی سوچ اور بڑی ہمت وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے، اپنی توہین برداشت کر لیتا ہے، دوسرے کی توہین نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کی جو بلند ہمتی ہے، ہر شخص میں نہیں پائی جاتی، یہ جس میں پائی جاتی ہے اس میں صبر بھی ہوگا، اس میں تحمل بھی ہوگا، سنجیدگی بھی ہوگی، وہ حق بات کو تسلیم کرنے کا جگر اور گردہ رکھتا ہوگا۔ پروردگار عالم ہر شخص کو، ہر انسان کو جو چاہتا ہے اسے ہدایت دے دے، اور ہمیں بھی اس طرح کی ہدایت دے، اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ دے کہ اپنے نقصان کو خندہ پیشانی سے، اپنی توہین کو برداشت سے، تحمل سے سن بھی سکیں اور برداشت بھی کر سکیں اور اس پر صبر بھی کر سکیں۔ پروردگار سب کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔